امام علی علیہ السلام حضرت سلمان فارسی کے ساتھ گزر رہے تھے تو رستے میں آپ کا گزر قبرستان سے ہوا۔ چلتے چلتے ایک قبر کے قریب پہنچے تو امام علی علیہ السلام رک گئے۔ سلمان فارسی دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، یا علی، آپ اس قبر کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے سلمان، یہ اس بندے کی قبر ہے جو ہمارے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، رمضان کے پورے روزے رکھتا تھا، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیتا تھا، لیکن اس کی قبر کے اندر کا منظر دیکھو گے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے حضرت سلمان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اب جو سلمان قبر کو دیکھے تو قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بندہ دوزخ کی آگ میں تڑپ رہا ہے۔ حضرت سلمان تعجب سے پوچھتے ہیں، یا علی، یہ تو بہت نیک بندہ تھا، اس کا ایسا حشر کیوں ہو رہا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان تھا۔ پھر امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان اس بندے کے گھر گئے تو دیکھا ایک بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تو زبیر کی ماں ہے نا؟ تو وہ رو کے کہنے لگی، ہاں یا علی، میں اس زبیر کی ماں ہوں جو مجھے بات بات پہ ٹوکتا رہتا تھا، لوگوں کے سامنے میرے ساتھ زور سے بات کرتا تھا، میری بے عزتی کرتا تھا، مجھے ایک نوکرانی سمجھتا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے زبیر کی ماں، تم دیکھنا چاہو گی کہ آج تمہارے بیٹے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ اب جیسے ہی وہ عورت آنکھیں بند کرے تو دیکھے کہ اس کا بیٹا قبر کے اندر آنکھ میں جل رہا ہے۔ وہ چیخ کے کہنے لگی، یا علی، میرے بیٹے کو اس آنکھ سے بچاؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس کی تمام نیکیوں کو اس کے منہ پہ دے مارا اور یہ فرمایا کہ قیامت تک یہ ایسے ہی آگ میں جلتا رہے گا اور قیامت کے بعد بھی یہ دوزخ میں جلتا رہے گا، کیونکہ اللہ ایسے انسان کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جو اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، ماں کے نافرمان ہوتے ہیں۔ وہ ماں رو رو کے کہنے لگی، یا علی، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں، مجھے اپنے بیٹے سے کوئی شکایت نہیں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کرے۔ امام علی علیہ السلام اور جناب سلمان نے آمین کہا۔ اب جو وہ ماں آنکھیں بند کرے تو دیکھے اس کا بیٹا پرسکون سویا ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے تمہاری سن لی اور تمہارے بیٹے کی قبر سے اس عذاب کو ختم کر دیا جو ماں کی نافرمانی کے سبب آتا ہے۔ یہ ہے ماں جو اتنی تذلیل کے بعد، اتنی توہین کے بعد بھی اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی، تو ہم اپنی زندگی میں اپنی ماں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ ان کی تکلیف کا سبب کیوں بنتے ہیں؟ اللہ دنیا کی تمام ماؤں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی اولاد کے سبب کسی ماں کی آنکھوں میں کوئی آنسو نہ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز پڑھے یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے، مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں، تو اللہ اس پر شدید غضبناک ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو آنکھ کی شاخوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتے، یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے نے کہا،
اے اللہ کے رسول، یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر کے اوپر کھولتی ہوئی آگ کے اتنے قطرے گریں گے جتنے زمین پر آسمان سے پانی کے قطرے گرتے ہیں۔ ہم اللہ سے جہنم، اس کے غضب اور ہر ایسے عمل سے پناہ مانگتے ہیں جس سے جہنم میں داخل ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مجھے اتنا کسی کے عذاب نے رنج میں نہ ڈالا جتنا ماں باپ کے نافرمانوں کے عذاب نے مجھے رنج میں ڈالا۔ میں جنت میں تھا، وہاں میں مار اور عذاب سے ان کی چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا۔ میں نے ان کے رونے کی آوازیں سنی، میرا دل ان پر شفقت سے بھر آیا۔ میں نے عرش کے نیچے سجدہ کیا اور اس جگہ ان کی شفاعت کی۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد، اپنے سر کو اٹھائیے، میں ماں باپ کے نافرمان کو جہنم سے اس وقت تک نہیں نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد میں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو میں نے ان کی چیخوں پکار اور رونا سنا، تو پھر دوبارہ عرش کے نیچے جا کر سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا فرماؤں گا، لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کے سوا، کیونکہ وہ جہنم سے نہ نکلیں گے جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ پھر میں واپس آ گیا، میں نے پھر ان کی آہوزاری سنی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، جہنم کے فرشتے کو حکم دے کہ جہنم کے دروازوں کو کھول دیں تاکہ میں ان عذاب کا مشاہدہ کروں، کیونکہ میں ان کی چیخوں کی آوازیں سن رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، میں نے اسے حکم دے دیا ہے۔ پھر میں اس فرشتے کے پاس پہنچا، اس نے میرے لیے دروازہ کھولا تو میں نے بہت سے لوگوں کو آگ میں تڑپتے دیکھا، اور عذاب کے فرشتے آگ کے کوڑے ان کی پیٹھوں اور رانوں پر مار رہے ہیں، اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو چھوڑ رہے ہیں جو انہیں ڈستے رہتے تھے۔ میں دیکھ کر ان کی شفقت میں رونے لگا۔ میں نے تیسری مرتبہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، ان کا نکلنا والدین کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، ان کے ماں باپ کہاں ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جنت میں اپنی منزلوں میں ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ اعراف میں ہیں اور کچھ لوگ جنت الماوا میں ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے میرے معبود، اے میرے اللہ، مجھے پہچان فرما ہر اس شخص کی جس کے والدین جنت میں ہیں۔ پھر اللہ نے مجھے ان کی پہچان عطا فرمائی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر کہا، اگر تم لوگ اپنی اولاد کو دیکھو جو عذاب کے فرشتے ان پر مقرر ہیں اور انہیں عذاب دے رہے ہیں، میرا دل تو ان کے رونے اور چیخنے چلانے سے بھر گیا ہے۔ یہ سن کر ان کے والدین نے وہ بیان کیا جو دنیا میں ان کی اولاد سے ان پر گزرا تھا، اور ان کی ماؤں میں سے ایک نے تو یہ کہا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو عذاب میں ہی رہنے دیجئے، اس نے میری آہنت کی تھی، مجھے گالی دیتا تھا اور میرا دل پاش پاش کیا تھا، وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی، وہ بیوی کو مہنگے ترین لباس پہنایا کرتا تھا اور میں پھٹے لباس میں رہا کرتی تھی۔ اور دوسری ماں نے کہا، انہیں ان کے حال پر ہی چھوڑ دیجئے کہ وہ عذاب میں ہی رہے، اس لیے کہ میں ان کی اصلاح کی بات کہتی تھی تو وہ مجھے مارتے تھے، مجھے گھر سے نکال دیتے تھے، اور ایسا سلوک میرے ساتھ بار بار کرتے تھے۔
کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو کچھ بیتی ہے اس سے ان کے دلوں میں کینہ پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ دنیا گزر چکی ہے، جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی گزر چکا ہے، اب انہیں معاف کر دو اور درگزر کرو اس عزت کے طفیل کہ میں تمہارے پاس سفارشی بن کر آیا ہوں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، اے محمد، آپ ان کے اوپر گرہبار نہ ہو، قسم ہے مجھے اپنے جلال کی، میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہیں نکالوں گا جب تک ان کا دل راضی نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا اے میرے رب، انہیں حکم دے کہ میرے ساتھ جہنم کی طرف جائیں تاکہ یہ اپنی اولاد کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، شاید انہیں ان پر رحم آ جائے۔ اللہ نے انہیں میرے ساتھ جانے کا حکم دیا تو وہ جہنم کی طرف آئے اور فرشتے نے جہنم کا دروازہ کھول دیا۔ جب انہوں نے اپنی اولاد اور ان کے عذاب کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں۔ ہر ایک کے ماں باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے چیخ پڑے۔ جب اولاد نے اپنے ماں باپ کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اے اماں جان، آپ نے میرے جگر کو جلا دیا۔ اے اماں جان، اگر میں دھوپ میں بیٹھتا تو تم سے برداشت نہ ہوتا۔ اے اماں جان، اب تم میرے جسم اور میری ہڈیوں پر رحم نہیں کرتی۔ یہ سن کر ماں باپ رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ان کے لیے شفاعت کیجیے۔ اللہ نے والدین سے فرمایا میں ان کو ہرگز نہیں نکالوں گا، اس لیے کہ ان پر میرا قہر و غضب تمہاری وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد جہنم سے نکال کر ان پر فضل و احسان فرما۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں میرے اللہ۔ اللہ نے فرشتے سے فرمایا وہ شخص جس کے والدین اس کے نکلنے سے راضی ہو اسے نکال دو، اور ہر وہ شخص جس کے والدین اسے نکالنا نہ چاہے اسے چھوڑ دو کہ وہ عذاب میں رہے جب تک کہ میں جو چاہوں فیصلہ فرماؤں۔ تو فرشتوں نے ان کو نکال لیا، پھر ان پر نہراول حیات کا پانی بہایا گیا اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور فرمایا والدین کے نافرمان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دبا لیتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے، اور قیامت کے دن جہنم میں لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب 3 لوگوں پر ہوگا، والدین کا نافرمان، زانی اور مشرک۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی قدر کرنے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی، قیامت کا سب سے سخت وقت کون سا ہوگا؟ بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ روز محشر سب سے سخت وقت وہ ہوگا جب اس ماں کو بلایا جائے گا جس ماں نے دنیا میں اس انسان کو جنم دیا یا پرورش کی، اور پھر ایک آواز آئے گی
کہ اس کی ماں سے پوچھا جائے یہ دنیا میں اپنی ماں کا فرما بردار تھا، اس وقت انسان تڑپتا رہے گا کہ اللہ کرے میری ماں اللہ سے میری سفارش کرے۔ یاد رکھنا اس وقت اس انسان کی ماں جو کہے گی اسی فیصلے کے تحت اس انسان کو جنت یا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تبھی اللہ نے دنیا میں یہ واضح کر کے رکھا ہے کہ ماں کے قدموں تلے ہی اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ یاد رکھنا چاہے انسان کتنا بھی نیک اعمال کرتا ہو، لیکن ماں کی سفارش کے بغیر انسان کی جنت ناممکن ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ماں کے سامنے اف تک بھی نہ کہو، جب بھی بات کرو تو ایک غلام بن کر بات کرو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان اپنی ماں کو راضی کرتا ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ جنت کی پہلی سیڑھی ماں کی خدمت ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دربار میں جو سب سے پہلی دعا پہنچتی ہے وہ دعا ہے جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اولاد اپنی پوری زندگی اپنی ماں کی خدمت کرتا رہے اور یہاں تک کہ ان کے قدموں میں مر جائے تب بھی وہ اس ایک رات کا قرض بھی ادا نہیں کر سکتا جو بچپن میں ایک ماں اپنی اولاد کے لیے گزارتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بات کرنا سکھایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہاری ماں تمہیں بلائے تو تم نماز چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، ورنہ اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا سب سے بڑا فرض اولاد پر یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں سے نیکی کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا تم کوشش کر کے کھانا اپنی ماں کے ساتھ کھایا کرو، اور جب تک تمہاری ماں کھانا کھانا شروع نہ کرے تم اس سے پہلے نوالے نہ اٹھایا کرو۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جو انسان ماں کو ناراض کرتا ہے تو دنیا میں اس کے رزق کی راہ تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا ماں کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ماں کی خدمت کرنے سے انسان کا نصیب بدل جاتا ہے اور کامیابی مل جاتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی ماں بھوکی ہو اور اولاد پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو فرشتے اس انسان پر لعنت کرتے ہیں۔ امام محمد مہدی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان پوری زندگی عبادت کرے اور اپنی پوری دولت راہ خدا میں خرچ کرے اور اللہ کے لیے شہید تک ہو جائے تب بھی اس کی شفاعت نہیں ہوگی اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اگر اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے رو رہے تھے
کہ اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اللہ کے رسول کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کو نکلتے دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا، یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں آپ پہ، آپ اس طرح سے تنہائی میں بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات کو میں فرشتوں کے ساتھ دوزخ کے قریب سے گزر رہا تھا تو رستے میں میں نے دیکھا کہ دوزخ کے فرشتے میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے دردناک عذاب دے رہے ہیں، اور یہ عورتیں دوزخ کے اس عذاب سے تڑپ کر جس قدر چیخو پکار کر رہی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان عورتوں کے عذاب کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو دوزخ کے اتنے دردناک عذاب میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے تو تبھی سے میں دوزخ کے اس عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان عورتوں کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آخر اس 10 گناہگار عورتوں نے اس دنیا میں ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ان عورتوں کو دوزخ میں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی، جب میں نے دوزخ میں پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو دوزخ کے درمیان اس کے بالوں سے لٹکا کر رکھا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار مار کر بل رہا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، آخر اس عورت کو تم نے دوزخ کے درمیان اس کے بالوں سے کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت نامحرم مردوں کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے ہی ہم نے اس عورت کو اس کے انہی بالوں سے ہی پکڑ کر دوزخ کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا کر رکھا ہے۔ اسی طرح اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی دوزخ کے درمیان لٹکا کر رکھا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں دوزخ کا ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، تم نے اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر اسے دوزخ کے درمیان کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہذا جس زبان سے یہ عورت اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے اسے اسی زبان سے ہی پکڑ کر دوزخ کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا کر رکھا ہے۔ اسی طرح جب میں نے تیسری عورت کو دیکھا تو وہ عورت دوزخ کے درمیان اپنے پستانوں میں پھنسی ہوئی زنجیروں سے لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت زور زور سے چیخو پکار کر کے معافی کی فریاد کر رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے ہی شوہر کو اس کی ازدواجی ضرورت کو پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر نامحرم لڑکیوں کی طرف راغب ہو کر گناہوں میں پھنس جاتا تھا۔ بس اے اللہ کے رسول، اسی وجہ سے ہی اب اس عورت کو دوزخ میں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی دوزخ کے درمیان الٹا کر کے لٹکا رکھا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، تو ہم نے اسے اسی کی انہی ٹانگوں سے ہی پکڑ کر دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا کر رکھا ہے۔ اسی طرح پھر اے علی، جب میں نے پانچویں عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، اور پھر فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں یہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرم مردوں کے لیے تیار ہوا کرتی تھی، اپنے چہرے پر بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرم مردوں کے لیے بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت دوزخ میں اپنے اسی چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اسی طرح جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا، دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور دوزخ کی آگ کی شدت کی وجہ سے عورت کا دماغ چولہے میں رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابل کر اس کے ناک سے بہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ اور پھر فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں یہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت حرام کا بچہ پیدا کر کے اس بچے کو اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے ہی اب اس عورت کو دوزخ میں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب میں نے ساتویں عورت کو دیکھا تو فرشتے آگ کی بنی ہوئی تلواروں کے ساتھ اس عورت کے جسم کو کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے تھے، اور فرشتے اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو دوزخ کی پگھلتی ہوئی آگ میں پھینک رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اسے اتنا دردناک عذاب دے رہے ہو، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو نامحرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے ہی دوزخ کے فرشتے اسے کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے آٹھویں عورت کو دیکھا تو فرشتے زبردستی دوزخ کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پیٹ کا گوشت اور انتڑیاں ابل کر نیچے گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اس کے ہی پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ جب میں نے فرشتے سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ دلالہ عورت ہے کہ جو عورت معصوم نوجوان لڑکیوں کو فحاشی، بدکاری اور بے حیائی جیسے کاموں کی طرف بلایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے اس عورت کو اسی کے ہی پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جب میں نے نویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا سر خنزیر کے سر کی طرح کا تھا، اور باقی جسم گدھے کے جسم کی طرح کا تھا، اور دوزخ کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 طرح کے مختلف عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنی چغل خوری اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے دو خاندانوں میں نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کروایا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے ہی اس عورت کو دوزخ میں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اے علی، بس اب اسی طرح آخر میں جب میں نے 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح کا تھا،
اور دوزخ کی آگ اس کے پکانے والی جگہ سے داخل ہو کر اس کے منہ کے رستے سے باہر نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اسے اتنا دردناک عذاب دے رہے ہو، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، اور یہ عورت اللہ کی زمین پہ ہر طرف گناہوں کو عام کیا کرتی تھی، لہذا اسی وجہ سے ہی اس عورت کو دوزخ میں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ بس پھر اب آخر میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا،